بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈینیل صاحب اور جو این جی اوز کے ذمہ دار ہیں اور میڈم جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ اپولو اسپتال میں گینیکالوجسٹ ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا یہاں پر دارالسلام میں ان کا میں ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور خاص طور سے آپ تمام خواتین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر دارالسلام میں آپ تشریف لائے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جس مقصد کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی ہے ایٹو کے نام سے۔ ان کے پاس آٹو ہے اور یہ آٹو ڈیزل یا پیٹرول پہ نہیں چلتا، نہ گیس پہ چلتا، بلکہ الیکٹرسٹی کے اوپر یہ آٹو چلتا ہے۔ تو آج سے میرے خیال سے 15-20 دن پہلے اس کمپنی کے جو مالک ہیں وہ مجھ سے ملاقات کیے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 100 آٹو الیکٹرک آٹو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور آپ ان کی خواہش یہ تھی کہ 100 آٹو میں جب دوں گا تو اس میں 50 خواتین کو دیے جائیں گے اور 50 مرد حضرات کو دیے جائیں گے۔ تو میں فوراً اس کو قبول کیا اور اس کے بعد ہمارے ڈینیل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور پھر ظفر صاحب کا ٹیلی فون نمبر دیا گیا جس پر آپ تمام نے ان سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جو خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو باضابطہ ڈرائیونگ لائسنس سکھایا جائے گا ان کو کہ کس طرح آٹو چلانا۔ اور یہاں پر دارالسلام میں ایک بڑی جگہ ہے، یہیں پر ہی انشاءاللہ تعالیٰ سیف بھی ہے، تو یہاں پر آپ کو آٹو کس طرح چلانا وہ تمام اس کو آپ کو سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو تفصیلات سے پورے بتائیں گے ڈینیل صاحب اور جو ڈاکٹر صاحب آئے اور جو محترمہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جو خواتین کے ساتھ تالاب کٹے پرانے شہر میں کام کرتی ہیں۔ 3 سال کے بعد یہ آٹو آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو دن میں کتنے پیسے دینا اور آپ کو یا پھر مہینے میں کیا تنخواہ ملتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو خواتین پرانے شہر کے علاقے میں رہتی ہیں، جیسا کہ ان کا گھر اگر قریب ہو پتھر گٹی سے، چار مینار سے، تو وہاں پر اگر آپ انشاءاللہ جب آپ سیکھ جائیں گے، جب آپ چلائیں گے، تو آپ دیکھتے کہ چار مینار کے اطراف میں، پتھر گٹی میں، لال بازار میں، چو محلہ میں روز باہر سے بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں۔ تو ان ٹورسٹ کو بھی اگر آپ بٹھا کر ان کو آپ لال بازار لے کر گئے اور پھر پتھر گٹی، چار مینار اور سالار جنگ میوزیم ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو ایک آمدنی کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ یہ بن سکتا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ خواتین اگر یہ آٹو چلائیں گی تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، خدا نخواستہ نہ آپ کوئی غلط کام کر رہے، آپ محنت کر کے حلال روزی کمائیں گے آپ۔ اور دین اسلام میں اگر کسی کی بیوی کماتی ہے تو وہ پیسہ اس کا ہوتا ہے، شوہر کا نہیں ہوتا، معلوم نا آپ کو۔ تو اسلام میں ذمہ داری گھر کو چلانے کی مرد کی ہوتی ہے، اور جو مرد کی آمدنی ہے اس میں بیوی کا حق بنتا ہے، مگر بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں بنتا۔ تو آپ طاقتور ہوں گے، پیسے آپ کے پاس آئیں گے، اور جو آپ حالات سے واقف ہیں کہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی، بہت زیادہ، اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو یہ بچوں کو تعلیم کا مسئلہ آتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر سمجھو پھر آپ 1-2-3 سال پیچھے ہو جاتے، 1.5-2 لاکھ کا بل آتا، قرضوں میں ڈوبے رہتے۔ تو اس لیے موجودہ زمانے میں یہ اسکیم کا فائدہ اٹھائیے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آٹو لے کر آپ اپنے شوہر کو مت دیجیے۔
اگر آپ کوئی شوہر بول کے لائے ہیں تم لے لو تمہارے کو دیں گے تو وہ اچھی چیز نہیں، غلط ہے وہ۔ اگر ان کو آٹو چلانے کا ہے تو کل ان کی میٹنگ ہے، مرد حضرات کی بھی کل میٹنگ ہے، تو اس میں بھی وہ جا سکتے۔ تو آپ پورا حجاب پہنیے، برقع پہنیے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس بات کو مت سمجھیے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ بالکل کام کر سکتے ہیں، آپ بالکل کام کر سکتے ہیں اور کام کرنا چاہیے۔ اور اب یہاں پر آپ اپولو اسپتال کے مشہور و معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر صاحبہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ دماغ میں شک و شبہات رہتے، ارے اس میں تو انجن رہتا ہی نہیں، اس میں انجن نہیں ہے، اس میں الیکٹرک آٹو ہے، تو آپ کی صحت پہ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ غور کریے۔ اور میرا آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلم خواتین طاقتور ہوں گی تو نہ صرف مسلمان طاقتور ہوں گے بلکہ ملک طاقتور ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا استفادہ حاصل کریے۔ اور جب 50 آٹو آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس میں آپ سے کوئی پیسے نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ اتنے ہوتا نا بھئی یہ سود مٹی پہ لے کے آؤ، اتنے جمع کرو، بینک کو جاؤ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو آٹو سے چلانے کا طریقہ سکھایا جائے گا، آپ کو یہ لوگ گائیڈ بھی کریں گے کہ کیسا آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے، اور اس آٹو کے چارجنگ پوائنٹس بھی لگائے جائیں گے مختلف مقامات پر۔ اور کتنا سب 3-4 گھنٹے میں آٹو چارج ہوتا ہے؟ 2.5-3 گھنٹے میں آٹو چارج ہوتا ہے۔ اور کتنے کلومیٹر چلتا ہو دن میں؟ 100 کلومیٹر چلتا ہے۔ 100 کلومیٹر بہت ہے۔ میں روز دن میں حیدرآباد میں 50-60 کلومیٹر کرتا ہوں تو آٹو، تو اس سے میری آپ سے گزارش ہے اس پر غور کریے۔ آپ کو طاقتور بننے کا ہے، کیونکہ جہیز کا معاملہ سب سے بڑا مسئلہ جہیز کا رہتا، پھر بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ۔ اب اس میں سے نہیں معلوم آپ کی پھر ماشاءاللہ سے مرد حضرات جو ہے محنت بھی نہیں کرتے۔ میں دن رات دارالسلام میں سے کئی واقعات میرے سامنے ہیں، میں ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں، مگر جب مجھے یہ اسکیم سامنے آئی تو میں سمجھا کہ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور کوئی معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان بچی ڈاکٹر بن کے حجاب پہن کے اسپتال میں کام کر رہی تو آپ جاتے نہیں آتے علاج کرنے، جاتے نا، تو آٹو چلائے تو کیا بری بات ہے، اور آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو پوری سیفٹی رہیں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ، میری گزارش یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ غریبی بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ غریبی بڑھ گئی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ راشن کارڈ آپ کے پاس اگر رہنے کے باوجود بھی آپ پریشان رہتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں ہیں۔ ہماری چھوٹی موٹی کوشش ہے، میں یہ ہمارے ایٹو کے تمام ذمہ داران کا، اور جو NGOs کے ذمہ دار ہے، اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ یہاں پر آئے۔ تو اب میں ہمارے ڈینیل صاحب کو اور ذمہ داروں کو مائک دیتا ہوں، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اور اگر کچھ آپ کو اور بھی سوالات آپ کے دماغ میں ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہے، نہیں یہ کیسا کریں گے، کیا کریں گے، تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، کھل کر پوچھیے ان لوگوں سے، میں بھی بیٹھا ہوں، اور سوال کریے، تاکہ پھر ہم لوگ آئندہ کا جو سٹیپ لینا، آئندہ جو قدم اٹھانا ہے، وہ آپ لوگوں کو آٹو کی ٹریننگ دلانے کا ہے۔ تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اور انشاءاللہ آگے بڑھیے۔ دیکھیے کوئی نیا کام کرتے وقت بہت سے لوگ آپ کو بولیں گے اے کیا کر رہے، ان آٹو چلاتی، تو کچھ شراب تو نہیں بیچ رہے آپ، سمجھے نا، آپ حلال کام کر رہے آپ، اور آپ محنت روزگار کر رہے، آپ بزنس کر رہی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے تو یقیناً وہ گناہ ہوں گا اللہ کی اور اللہ کی نظر میں۔ تو آپ دنیا کے فکر مت کریں، صرف اللہ کو سامنے رکھیے۔ آپ کو صرف اللہ کو جواب دینے کا ہے، نہ میرے کو جواب دینے کا ہے، نہ آپ کسی کو جواب دینے کا ہے۔ تو جب اللہ کو سامنے رکھ کے کریں گے تو کام میں آپ کی نیت میں بھی اخلاص رہیں گا، اور آپ محنت جستجو کریں گے۔ اور ہم کو اس آپ کی جو غریبی ہے، کمزوریاں ہیں، بے روزگاری ہے، اس میں ایک موقع آپ کو مل رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔